الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں و معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے. اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے حکم دیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم، کہ انسان کو سب سے پہلے تو یہ فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اپنے بعد اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے کہ کیسے میں اپنے اولاد کو اس آگ سے بچاؤں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جس جہنم پر ایسے فرشتے، سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. تو اس آیت میں اولاد کے بارے میں بتایا گیا کہ والدین پر اس کے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اولاد کے سلسلے میں دو طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں. قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے،
اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا، اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا۔ تو یہ اولاد کب انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بنتی ہے، کب انسان کے لیے آزمائش بنتی ہے، اس کا ذکر آگے ہم کریں گے۔ تو وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا، انسان کو اولاد کے بارے میں سب سے پہلے یہ احساس ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی جا کر انسان اس نعمت کی قدر کرے گا کہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ انسان کی زندگی میں رونق ہے تو مال کی وجہ سے، رونق ہے تو اولاد کی وجہ سے۔ انسان کی جیب میں اگر مال ہو، گھر میں اولاد ہو تو انسان کی زندگی میں رونق رہے گی۔ اگر اس کی زندگی میں اولاد نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں رونق نہیں ہے۔ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ ہمیشہ کمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ نبوت اور رسالت سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود، نبوت عطا کرنے کے باوجود، رسالت عطا کرنے کے باوجود، پھر بھی انہیں اولاد کے ذریعے آزمایا گیا۔ وہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت عطا کیا، اور انہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انہیں نوازا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے عطا کیا، لیکن اولاد کے ذریعے آزمایا۔ اس نعمت کا اللہ تبارک، آپ احساس کب کر سکتے ہیں اس نعمت کا کہ زکریا علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا ولی عطا فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ تو اولاد جو نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کب ہوگا انسان؟ اس نعمت کو انسان کب محسوس کرے گا نعمت ہے؟ تو محسوس کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اس کے بدلے اللہ کیا کیا نعمتیں دے گا۔ ساری نعمتیں گنائی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ اللہ کا یہ نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ چاہے جس کو صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، اور جس پر انعام کرنا چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت انسان کے لیے کب بنے گی؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اخروی اعتبار سے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ اولاد کب نعمت بنے گی؟ جب انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گا، انہیں صحیح تعلیم سے آراستہ کرے گا، صحیح تربیت کرے گا، انہیں نیک اور صالح بنائے گا، تو انسان کے لیے یہ اولاد نعمت ہے۔ ورنہ بہت سارے صاحب اولاد ایسے بھی ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں،
اور خواہش کر رہے ہیں کہ کاش مجھے اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ سالوں سے کمائی ہوئی عزت کو ان کی اولاد مٹی میں ملا رہی ہے، خاندانی عزت کو ان کی اولاد مٹی میں ملا رہی ہے، اور ایسے حرکات اور ایسے حادثات، ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ایک سچی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سچی بات بتائی، بڑی سچی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بعض بیویاں بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، تم ان سے بچو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ یقین مانو، یہ جانو کہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ کا ذریعہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ فتنے کا ذریعہ کب ہوگا؟ کہ انسان جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے گا، اپنے اولاد کو اتنا لاڈ و پیار دے گا کہ اولاد بگڑ جائے۔ محترم حضرات، موجودہ جو حالات ہیں، ملک کے حالات بھی، یا ملک کے حالات پہ خاص طور پر امت مسلمہ کے ہر بچے کو دونوں ہاتھ سے لینے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مستقبل میں جو حالات آنے والے ہیں، اگر ہم نے ان کی ایمانی تربیت نہیں کی تو کل وہ ان آزمائشوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، ان آزمائشوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ملک میں جو حالات ہیں، دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان رہیں، دین پر عمل نہ کریں۔ ان ایسے مسلمانوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسے مسلمانوں سے انہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ انہیں شکایت ہے، اگر انہیں پریشانی ہے تو ان مسلمانوں سے پریشانی ہے جو دین پر عمل کرتے ہیں، جو توحید پر قائم رہتے ہیں، جو اللہ وحدانیت کی بات کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں سے ان کو پریشانی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی، بچپن ہی سے ان کے دلوں میں عقائد اور اللہ کی محبت، اسلام کی محبت نہیں ڈالی، تو حالات مستقبل میں ملک میں بھی ایسے حالات ہونے والے ہیں کہ نام تو ہمارے بچے تو، چلو ہم تو، ہماری تربیت ہوئی، ہمارے بچے تو مسلمان نہیں گے، لیکن ان کی اولاد کو وہ تربیت کرنے میں، صحیح تربیت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، تربیت کی، اصلاح کی، مستقبل میں ایسے چیلنج اور آزمائشیں آنے والی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ہو سکتا ہے مصائب جھیل کر احد احد کے کلمے پڑھنے ہوں گے، عمار اور یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ جیسے آزمائشیں آ سکتی ہیں، صبر کے حالات آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ڈالی تو آج بھی ہے نا، بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو زیادہ دیندار نہیں دکھاتے، یا کہ تجارت کے غرض سے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے اس لیے زیادہ دینداری نہیں دکھاتے، یا فیشن کے نام پر اپنے آپ کو دیندار نہیں بتاتے ہیں، یا کاروبار میں، تجارت میں نقصان نہ ہو جائے اس لیے ہم اپنے آپ کو زیادہ دیندار نہیں دکھاتے ہیں، یا محلے میں، بستی میں لوگ ہم کو دیندار نہ کہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو زیادہ دیندار نہیں دکھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دیندار نہ دکھائیں۔ اس لیے بچپن ہی سے تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت سے تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، کہ بچہ جب 7ویں دن ہوتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنے، اولاد کا یہ حق ہے، ہر ماں باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرے اور اس کے بعد اچھا نام رکھے،
آج کل فیشن چلا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا ایسا نام رکھوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نیا نام نہ رکھے. نیا نام اس کی چکر میں بہت سارے لوگ غلط معنوں کا نام رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کا، جس کا کوئی معنی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ایسے نام رکھنے سے پرہیز کریں جس میں شرک پایا جاتا ہو، جس میں کفر پایا جاتا ہو. کوئی اپنے بچوں کا نام رکھ دیا عبد الرسول، عبد النبی یا کوئی فلاں، جس میں شرک یا نام سے پرہیز کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بامعنی اچھے معنی کے نام رکھنے کا حکم دیا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے دادا کا نام تھا حزن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے حزن اپنا نام بدل لو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑیے، نام امی ابا رکھے سو نام ہے، چھوڑ دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو. تو حزن کے معنی ہوتے ہیں غمگین. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ کاش ہمارے دادا جو ہے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ ہمارے گھروں میں کسی نہ کسی بہانے میں ہر وقت جو ہے غم کا ماحول رہتا ہے. حزن نام تھا، حزن مانے غمگین. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ کاش ہمارے دادا پیارے نبی کی بات مان لیتے، نام بدل لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ آج بھی ہمارے گھروں میں کسی نہ کسی بہانے سے غم کا ماحول ہوتا ہے، غم رہتا ہے. اس لیے انسان کے نام کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کا جب نام رکھے تو اچھے نام رکھے. اس کے بعد اولاد کی جسمانی صحت کی فکر کرنا، یہ بھی تربیت میں ہے. اولاد کی جسمانی صحت اور اس کی صحت کی فکر کرنا یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے. اسی لیے عرب کا ماحول تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے، تاکہ وہاں رہ کر خالص عربی زبان سیکھے، وہاں رہ کر ان کے جسمانی نشو نما ہو. وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، بچے کی پرورش صحیح طریقے سے ہو، اس لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کی جسمانی صحت کا بھی فکر کرے. اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے. شیطان و جنات کی نظر بھی چھوٹے بچوں کو جلدی لگتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے لیکن جنات کی بھی لگتی ہے. اور اس کی کوشش کب سے کرنا چاہیے؟ جب سے انسان ازدواجی تعلقات، اپنے بیوی سے تعلقات بناتا ہے، اسی وقت سے دعا کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. دعا سکھلائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم کو جو اولاد دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو. سورج غروب ہونے کے بعد فوراً جو اندھیرا ہوتا ہے اس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، گھروں کے دروازے بند کر لو، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیاطین کے انتشار کا وقت ہوتا ہے، شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کا خیال نہیں کرتے. بچے گلی میں گھوم رہے ہیں، محلے میں گھوم رہے ہیں، تو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دعا پڑھتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. آپ بھی اپنے بچوں پر ہمیشہ نظر بد کی دعا پڑھ کر، یہ بچوں اولاد کا حق ہے، یہ بھی تربیت میں شامل ہے کہ جہاں پر ہم شیاطین کے نظروں سے محفوظ رکھیں، شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھیں، یہ بھی تربیت میں شامل ہے.
اور اسی طرح تربیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ بچپن ہی سے ہم بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ چل ابھی بچہ ہے چھوڑ دو، یا بچی ہے اس کو ایسا لباس پہنا رہے ہیں، نیم اوریا لباس پہنا رہے ہیں، چلو ابھی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، چلتا نہیں۔ بچپن ہی سے ان کے اندر شرم و حیا ان کے اندر پیدا کرنا ہے، بچپن ہی سے انہیں ایسا لباس پہنا کر انہیں بڑا کیا جائے کہ بڑے ہو کر وہ ایسا لباس پہننے سے اعتراض کریں جس سے شرم و حیا جاتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچیوں کو بچپن میں ایسے لباس پہناتے ہیں یہاں تک کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لباس ان کو نہ پہنائیں۔ کیسے انہیں عادت ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، جب چھوٹے تھے 8 یا 10 سال کے تھے، جبھی لا کر انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے کام نہیں لیے بلکہ احادیث جو بیان کرنے والے ہیں پیارے نبی سے، سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت انس رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ آپ کے خادم تھے لیکن آپ نے صرف ان سے خدمت نہیں لی، چھوٹے بچے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کیا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، پہلے ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، تو حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، کہ اے بچے بسم اللہ کہو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے جو سامنے ہے اس سے کھاؤ، بیچ برتن سے مت کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ۔ چھوٹے بچے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے چلو جانے دو، نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں، تو آپ نے انہیں نصیحت کی کہ اے عباس، اے عبداللہ ابن عباس، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء۔ چھوٹے بچے ہیں لیکن توحید کی ایسی تعلیم دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اور یہ جان رکھو کہ اگر ساری امت، سارے لوگ مل کر تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر ساری امت مل کر، ساری دنیا والے مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی اللہ نے جتنا تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، حضرت حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں کھجور گرا ہوا تھا تو اٹھا کر حسن رضی اللہ عنہ منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تھوک دو کخ کخ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے صدقہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ ابھی شک ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کا ہے یا نہیں معلوم، لیکن اپنی چھوٹے بچوں کو انہیں سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے بچوں کے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں،
یہ کہہ کر کہ چلو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے. تربیت وہیں سے آغاز ہوتی ہے. اور جب ان کے اندر بری عادتیں آ گئی، جب اس کے بعد اب اچھائی ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتے. آپ یہ کوشش کریں کہ ان تک برائی پہنچنے سے پہلے آپ ان تک نیکی پہنچا دیں. ان تک گندی باتیں پہنچنے سے پہلے آپ اچھی باتیں ان تک پہنچا دیں. اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو فونوں میں اس میں دیکھ کر وہ ایسی باتیں سیکھ لیں گے، اس کے بعد آپ تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے. تربیت میں ایک اہم چیز ہے تعلیم، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا. بچوں کی تعلیم، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے تربیت کے لحاظ سے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں، اچھے سے اچھے اسکول میں، معیاری اسکول میں ایڈمیشن دلا دیے تو ہمارا کام ہو گیا. بس نہیں ہوا. یہ بات ہمیں بولنے میں کوئی یہ کمی نہیں ہے کہ آج تعلیمی اداروں میں وہاں پر بچوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، وہاں پر بے حیائی اور فحاشی کی انہیں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تربیت یا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ ہم اچھے سے اچھے اسکول میں ہمارے بچے کو ایڈمیشن دلا دیے، ہم بے فکر ہیں، ہم کاروبار میں مصروف ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، ہم اپنے ہم اپنے پروفیشنل میں مصروف ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم. آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں جا کر کیا سیکھ رہا ہے. آج تعلیمی ادارے ایسے ہیں، چاہے وہ اسکول کا ماحول ہو، کالج کا ماحول ہو، جہاں پر اختلاط، بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے. بچوں کو بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، ان کے سلیبس میں شامل ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تربیت کی ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی، ہم بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیے. آپ گھر میں دیکھیں کہ بچہ کیا سیکھ کر آیا ہے، اسکول میں کیا سیکھ کر آیا ہے. بچے کا عقیدہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے، بچے کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے. اب ایسے ہی بچے جو اچھے انگریزی اسکولوں میں تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہیں ہے، کل جا کر یہی بچے اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں. کوئی حجاب پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی داڑھی پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی کسی مسئلے پر اعتراض کرتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ کوشش نہیں کی. بچپن ہی سے ہمارا یہ پلان ہے کہ بچے کو ہم اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. کیونکہ تعلیمی اداروں میں آج تربیت کا انتظام نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں کیونکہ تعلیم کا مقصد یہی ہو گیا کہ آج اس کو اچھے سے اچھا جاب ملے. تعلیم کا مقصد یہی ہوا کہ آج اس کو اچھے روزگار سے اس کو منسلک کیا جائے. تعلیم کا مقصد یہی ہوا کہ جو آج اس کو جو ہے دنیا میں کامیاب بنے. وہ تربیت نہیں ہے. اگر ہم تعلیم کو، تربیت کو اگر الگ نہ کرتے تو پہلے تعلیم کا مطلب تربیت تھا کہ بچے کی تربیت کی جائے. اور یہ اولاد جب آپ اگر انہیں صحیح تربیت دیں گے تو یہ اولاد آپ کو دنیا میں بھی آپ کو مفید ہوگی اور آخرت میں بھی. آج ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام اچھا نام ہو، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں. تو لوگ کب یاد کریں گے؟ آپ کی اولاد کو دیکھ کر آپ کو یاد کریں گے کہ ہاں یہ فلاں کا لڑکا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے. اگر اولاد اچھی ہو تب اچھا یاد کریں گے. اگر اولاد بری ہو تو لوگ گالی دے کر آپ کو یاد کریں گے کہ اس کا باپ تو جو ہے اچھا تھا لیکن یہ جو ہے ایسا نکلا. تو اولاد کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اولاد اگر نیک اولاد ہو تو اس کے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اسے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے درجات میں اضافہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے. لیکن تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں اضافہ ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں،
تیسری اہم چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ ایسی نیک اولاد جن کی وہ تربیت کیا ہے، جن کو تعلیم سے اس نے آراستہ کیا، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل بندہ پوچھے گا کہ اے اللہ یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، لیکن یہ جو ہے یہ نیکیاں میرے درجات میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، کہاں سے؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ تمہارے پیچھے تم نے جو نیک اولاد چھوڑی ہے وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ذریعہ ہے تمہارے درجات میں بلند ہو رہا ہے۔ تربیت کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے، اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، باپ سدھرنا نہیں چاہتا، بچے کو سدھارنا چاہتا ہے، ماں سدھرنا نہیں چاہتی، اپنے بچے کو سدھارنا چاہتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جب تک جو ہے، کیونکہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے، کہ کوئی والد اپنے بچے سے جو ہے سگریٹ منگائے گا، بیڑی منگائے گا اور اس سے کہے کہ تم سگریٹ مت پیو، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی والد نماز کا پابند نہیں ہے اور اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھے گا۔ والدہ پابند نہیں ہے اور بچے کو پابند بنانا چاہ رہی، بچے پابند نہیں بنیں گے۔ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے، اس لیے عملی طور پر، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم بسبع، کہ جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ تربیتی لحاظ سے بھی کہ جب 10 سال کے ہو جائیں یا جب بالغ ہو جائیں تو اپنے بچوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربیت کا یہ نظم ہے کہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے، سختی کے ساتھ نہیں۔ اپنی اولاد کو مارنا نہیں ہے، جاہلوں کی طرح، ظالموں کی طرح انہیں سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ہلکی سی مارنے کی اجازت ہے، لیکن بہت سارے والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی اولاد پر سختی کرتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے بچیے۔ بہت بد دعا، بہت سارے والدین اولاد کوئی شرارت کر دیے یا کوئی جو ہے نقصان کر دیے تو والدین اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد پر لعن طعن مت کرو، بد دعا مت دو، بعد میں آپ خود پچھتاؤ گے کہ میں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی۔ اپنے مال کے حق میں اور اپنے اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرو۔ اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے اہم چیز ان کی صالحیت کے لیے دعائیں اللہ سے مانگنا ہے، ان کی صلاحیت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی نیک ہونے کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو اپنے اولاد کے حق میں دعا کیجیے، ہمیں دعا سکھلائے گی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمیں دعا سکھلائے، ہم اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کے ایمان کی، عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔